حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آتے. سامنے کب آتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر اللہ سامنے بیٹھتے. اور اللہ تعالیٰ ہی نہیں بیٹھتے بلکہ ہزاروں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں اگر یہ عمل شروع کر دے تو گھروں میں برکتیں ہو جائیں گی. آج گھروں میں بیماریاں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بھائی بھائی سے جھگڑا، بھائی بہن سے جھگڑے، بہو اور ساس کے جھگڑے، ننند بھاؤج کے جھگڑے، ہمارے گھروں میں یہ جھگڑے عام ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی کسی کو پیسہ تھوڑی ملتا ہے اس میں. صرف قرآن کی تلاوت اور تہجد ہم نے گھروں میں چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے فرشتے جو ہمارے گھروں میں آتے تھے وہ نہیں آ رہے. اور ذات خداوندی قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اللہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کے یہ عمل کہ اگر اس وقت میں کوئی یا اللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے. یا عبدی، اے بندہ. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جواب دے دیتے ہیں. بلکہ بعض حدیث میں آیا کہ آپ کا اور آپ کی ماں کا نام لے کر کے پوچھتے ہیں کہ کیوں پکارا مجھے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب کوئی سوال کرے تو اللہ کہتے ہیں میں فَإِنِّي قریب، میں تیرے بالکل نزدیک ہوں. میرے عزیز دوستو، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تہجد گزاری، اور دوسرا بڑا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت. یہ رات میں ہونے کی وجہ سے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے تمام صحابہ، سارے اولیاء اللہ راستوں میں جو ہے یہ دو عمل کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا گلسانی بہت بڑے بزرگ گزرے، گلسان میں ان کا مزار ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا تھا اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے. تو ایک قرآن کریم پڑھتا تھا اور دوسرا پیر پہ کھڑے ہو کر کے پھر ایک قرآن کریم پڑھتا تھا. تو صبح اذان ہو جاتی، تہجد سے لے کر کے اذان تک. کتنی بڑی بات ہے. یہ بزرگوں نے جو محنت کیا ہے یہ ہمارے خاطر کیا، ان کی محنتوں سے ہم کو فائدہ ہو. میرے عزیز دوستو، آج کل کے زمانے میں ہمارا جو معاملہ ہے، ہم نے اپنی راتوں کو برباد کر دیا. اپنی راتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہم پر، حالانکہ بلا وجہ رات بھر گھومتے پھرتے ہیں. ہمارے پاس اگر آپ جا کر کے دیگلور ناکے پر دیکھیں گے، دیگلور ناکے سے پورا روڈ رات کے 2 بجے تک ہزاروں نوجوان پھرتے رہتے ہیں. ہزاروں اچھے لوگ، بڑے بڑے لمبے کرتے پہننے والے، بہت سارے حافظ، بہت سارے عالم، بہت سارے حاجی، بہت سارے نوجوان بلا وجہ رات بھر پھر رہے. 8 عشاء کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے تو وہ آگے ایک بریج ہے، رات بھر بس ہوٹلیں، موبائل اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں، سمجھے، یہ عام ہو گئی اور بلا وجہ پھر رہے. اتنا پھر رہے، اتنا ہمارے نوجوان بچوں کی زندگی برباد ہو رہی. رات سے جو فائدہ اٹھانا تھا، خاص طور سے ہمارے گھر میں ہماری مائیں بہنیں، یہ عام پہلے عمل تھا، رات سے فائدہ اٹھاتے تھے. وہ پڑھتے تھے تو پھر اولاد بھی گھروں میں اچھی ملتی تھی، اچھی آتی تھی. گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے، بھائی بھائی سے محبت ہوتی تھی، اور ساس بہو میں محبت رہتی تھی، ننند بھاؤج میں محبت رہتی تھی، دیورانی جیٹھانیوں میں محبت رہتی تھی. آج کل ہے ہی نہیں.
پورے گھروں کے اندر یہی حال ہے، سارے جھگڑے ہی جھگڑے ہمارے گھروں میں پڑ گئے۔ اس کے سبب کیا ہے کہ رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تہجد گزاری کرنا یہ ہم نے جو ہے چھوڑ دیا ہے، یہ بالکل چھوڑ گیا، تو گھروں میں برکت نہیں رہی، فرشتوں کا آنا بند ہو گیا، اور گھروں میں موبائل کی، ٹی وی کی شیطانی آواز شروع ہو گئی، تو گھروں میں برکت نہیں رہنے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے حالات خراب ہو، اتنے خراب ہو گئے حالات۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اور عزیزوں، اور جو سننے والی گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، جہاں تک یہ آواز جاتا ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت تھوڑا کیوں نہ ہو، پڑھنے نہیں آتا تو کھول کے دیکھو، کھول کے دیکھے بھی تو ثواب ہے، اور پڑھنے نہیں آتا اٹک اٹک کے پڑھو گے تو ڈبل ثواب ہے، اتنی بڑی بات ہے، اور فرشتے سامنے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذات خداوندی یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی نیکی پر اللہ کی ذات ہمارے سامنے نہیں رہتی۔ قرآن کی تلاوت کے وقت، اللہ کا کلام پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سامنے رہتے ہیں، تو ہمارے گھروں میں کتنی برکت آئے گی۔ اور ہمارے جو نوجوان آج رات بھر پھر رہے، یہ ہم اپنی راتوں کو برباد کر رہے، اور پھر ہو رہا کیا کہ رات بھر پھر رہے اور صبح سو جا رہے۔ تہجد کے وقت سے 4 بجے سے جو سونا شروع ہوتا نوجوانوں کا تو 10 بجے تک، تو حدیث میں آتا سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی سو جائے تو شیطان کان میں پیشاب کرتا، کان میں، سورج نکلنے کے بعد اگر کوئی سو جائے کان میں پیشاب کرتا تو اس کی وجہ سے اور نیند آ جاتی۔ کتنی بری بات ہے، ہمارے نوجوان سو رہے رات بھر پھر رہے، دن میں سو رہے، دن بھر صبح سے، تو ساری نحوست آ رہی ہے، بہت بربادی چل رہی ہے۔ ہمارا وہ روڈ دیکھو، رات بھر آباد رہتا، اور غیروں کے 100 محلے ہیں، کسی محلے میں 9 بجے کے بعد جا کے دیکھو ایک نوجوان نظر نہیں آتا، سب پڑھنے میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بند، کوئی ہوٹل، کوئی موبائل کی دکان، کوئی سٹا مٹکا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ہمارے محلوں کو دیکھو رات بھر بیٹھے رہے، 2 بجے چپ بھی آ کے کٹوں پہ بڑھ جاتے گپے بار سے۔ تو ہماری جو بربادی ہو رہی ہے یہ ہمارے عمل سے ہو۔ راستوں کو بدل دو، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، تہجد گزاری تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، آدھے گھنٹے کے لیے کرے، اور نوجوان بچے راتوں میں پھرنا چھوڑے، سو جائے، اور صبح اٹھ کر کے کمانا شروع کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزی جو ملتی ہے وہ ہمارے محنت کرنے سے نہیں ملتی، اذان کے بعد، اذان سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آتے ہیں، یہ آسمان دنیا پر، اور پوچھتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تو میں دے دوں۔ اس وقت اگر کوئی دعا کرتا ہو کہ اللہ میری روزی کا انتظام کرتے ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے صحت مانگے تو میں دے دوں، اگر کوئی اپنی بیماری سے صحت مانگے گا مل جائے گی، کون ہے جو اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے مجھ سے مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ 3 آواز لگاتے ہیں، کب؟ اذان سے پہلے تہجد کے بعد، تو اس وقت اٹھ کر کے مسلمان مانگے اللہ سے۔ ہم نے فجر چھوڑ دیا پڑھنا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی تنگ کر دی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی معیشت تباہ برباد ہے، اور غیروں صبح میں اٹھ رہے لاکھوں، اس شہر میں دیکھو ہزاروں لاکھوں لوگ غیر اٹھ کر کے پھینکتے رہتے صبح، اور ہمارے لوگ سوتے پڑے ہوئے۔ یہ ہماری بربادی ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔
ہم اپنے گھروں میں ویرانی اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ہم اس کو نہیں بدلیں گے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر پائے۔ رات صبح میں فجر کے وقت اٹھ کر کے جو ہے فجر کی نماز، حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ فجر کی نماز تم کے لیے اذان ہونے کے بعد بھاگو، اتنا بھاگو کہ راستے میں اگر گر گئے، زخمی ہو گئے تو بھی بھاگو، اور جا کے فجر کی 2 رکعت سنت پہلے پڑھو اور بعد میں فجر کی 2 رکعت فرض پڑھو۔ اتنا سخت حکم دیا سرکار۔ جو قوم فجر کی پابندی کرتی ہے وہ قوم زندہ رہتی ہے، اور جو قوم صبح سے جو ہے 10 بجے تک سونا شروع کر دے وہ قوم تباہ کر دی جاتی، برباد ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ہماری قوم ایسے وقت میں ایسے حالات کی وجہ سے تباہ ہوگی، برباد ہوگی۔ آج یہی حالت ہے، رات بھر نوجوان پھر رہے اور صبح سو رہے، تو اللہ تعالیٰ دے گا کیسا؟ دینے کا جو وقت تھا وہ وقت ہمارا سونے میں جا رہا ہے، اور شیطان کان میں پیشاب کر دے رہا، دونوں کان میں پیشاب کر دیتا ہو، حدیث میں ہے یہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، اللہ بہت دے گا، بہت دولت دے گا، بہت علم دے گا، بہت اچھی اولاد دے گا، اللہ دینے کو بیٹھا ہوا ہے۔ ذرا سی حالت بدلنا اپنی، باقی ہماری تھوڑی سی محنت رہتی ہے، دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے یہ ذریعہ ہے، صبح میں اگر اللہ توفیق دیا تو رات میں اٹھ کے 2 رکعت تہجد اور تھوڑا سا قرآن کریم فون کر کے پڑھو، اور گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کو اس کی تاکید کرو کہ رات میں اٹھو اور قرآن کریم پڑھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ فجر کی نماز میں مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں ایسا ماحول رہتا تھا جیسے جمعہ کے وقت رہتا ہے، ایک بھی بچہ کوئی سویا ہوا نہیں رہتا تھا، سارے لوگ فجر کے لیے بھاگتے تھے۔ یہ ماحول ہمارا 1000 برس تک چلا، اب یہ ماحول یہ ہم نے ختم کر دیا۔ بس رات بھر پھرنا اور صبح میں جا کے سو جاؤ، الٹ کر دیا ہم نے۔ سو تباہی بربادی ہماری ہو رہی دنیا کے اندر۔ اللہ ہم سے گویا کہ ناراض ہیں، اللہ کا کلام نہیں پڑھو گے تو اللہ کہاں سے راضی ہوں گے؟ اللہ نے ایک ہی چیز بھیجا تھا دنیا میں، وہ اللہ کا کلام، اس کو ہم نے ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیے، کوئی انتقال کر گیا تو ہی نکال دیں، نہیں تو پھر بند۔ رات میں تھوڑا سا پڑھو آپ اور تہجد گزاری کرو، اور گھر میں ماؤں بہنوں کو اس کی تاکید کرو، دیکھو فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے آپ اگر یہ 2 کام کریں گے۔ اس وجہ سے جو ہے اس کو اختیار کرنا بہت ہی نفع کی چیز ہے۔ رات میں تہجد گزاری اور قرآن کریم کی تلاوت اور فجر کی پابندی۔ گزشتہ اسرائیل کا ایک وزیر اعظم تھا، اس نے ایک بڑے مجمع میں اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان اگر فجر کی نماز ایسا پڑھیں جیسے جمعہ کی پڑھتے ہیں، یعنی جمعہ کو نہا دھو کے جلدی سے آ کے جمعہ میں شریک رہتے ہیں سارے مسلمان، سو اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمان فجر کی نماز جمعہ کی نماز کی طرح سے پڑھیں گے تو پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گے۔ اور حقیقت میں بھی ہوئے، جب ہم یہ کرتے تھے تو 1000 برس پوری دنیا پہ ہم حکومت کرتے، اس وقت یہی ماحول تھا گھروں کے۔ فجر کی نماز کے وقت ایسا ہجوم رہتا تھا جیسے جمعہ کے وقت رہتا، تو اس وقت پوری دنیا میں برکتیں ہم کو حاصل۔ میرے عزیز دوستو، دیکھو حالات کو بدلو، اپنی اولاد کو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے گھروں کے حالات کو سدھارنے کے واسطے واحد ذریعہ ہے کہ رات میں اٹھ کے 2 رکعت تہجد اور قرآن کی تلاوت کرو، اور فجر میں البتہ اذان سے اٹھ کر کے سورج نکلنے تک جو ہے سنت نماز پڑھنا، فجر پڑھ لینا، وظیفہ کر لینا، درود شریف پڑھ لینا،
صبح میں روزانہ فجر کے بعد جو ہے 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا بہت فضیلت ہے، 300 مرتبہ. اور